بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف ہیومن۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ذرائع آمدن محدود ہیں اور اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس سے صرف حکومت نہیں بلکہ عوام بھی شدید متاثر ہوں گے۔ یہ مشکلات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں صرف سری لنکا کی مثال ہی کافی ہے، جہاں معیشت دیوالیہ ہونے کے بعد ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ مثلا پیٹرول 150 سے بڑھ کر 290 یعنی 300 روپے ہو گیا ہے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ صرف 2 ماہ میں یہ قیمت ڈبل ہوئی ہے۔ پاکستان میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہم عام عوام بھی اگر آج سے یہ تہیہ کر لیں اور کوشش کریں، 100% کوشش کریں، تو ہم اپنے ملک کی اس مشکل صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اخراجات کم کر دیں، غیر ضروری اخراجات کم کر دیں۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہمارے اخراجات غیر ضروری ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہم خود کیسے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نہیں، حکومت کی نہیں، اپنی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت پریشان ہوگی تو عوام زیادہ پریشان ہوگی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ سفری اخراجات میں کمی۔ اس میں ہماری ذاتی سواریاں بھی ہیں۔ ہم 17 ارب ڈالر کی پیٹرولیم درآمدات ہوتی ہیں۔ پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ پر سالانہ 17 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش سے گاڑی کا استعمال کم کر کے حکومت کو سالانہ 300 ڈالر تک، یعنی گاڑی استعمال کرنے والا ہر شہری تقریباً 60,000 روپے کا فائدہ دے سکتا ہے، جس سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا اور پاکستان کو ادائیگی کے لیے درپیش مشکلات میں بھی کمی ہوگی۔ اس میں صرف گاڑیوں والے نہیں، موٹر سائیکلوں والے بھی سیر فہرست ہیں۔ ہر دوسرے آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ خام خواہ میں روزانہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اگر وہ خام خواہ کا پیٹرول بند کر دے تو اس مشکل سے نجات مل سکتی ہے۔ گاڑیوں والے یعنی جن کے پاس کاریں ہیں، وہ بھی خام خواہ اپنی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں، انتہائی ضروری ہو تب جا کے اپنی گاڑی استعمال کریں اور اس میں پیٹرول ڈلوائیں۔ اس طرح ہم پیٹرول یا ڈیزل کی مد میں ایک اچھا خاصا سرمایہ بچا سکتے ہیں، ایک اچھا خاصا زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے موبائل فون۔ 1.3 ارب ڈالر کے فونز کی مد میں ہمیں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں مہنگے موبائل فونز رکھنا ایک فیشن بن چکا ہے اور لوگ نئے ماڈلز کے موبائل فونز خریدنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ بیرون ممالک سے موبائل فونز امپورٹ کرنا بھی پاکستان کی معیشت پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ ملک میں گزشتہ سال تقریباً 1.5 ارب ڈالر کے موبائل فون درآمد کیے گئے۔ عوام مہنگے موبائل فونز کی خریداری کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے روک دے اور پاکستان کو بھاری بلز کی ادائیگی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ صرف موبائل فون خریدنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ آپ موبائل فون اگر نہیں خریدیں گے، اس سے بھی صرف کام نہیں چلے گا۔ خام خواہ میں جو ہم بیلنس ڈلواتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جتنے لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اوسطاً ہر بندہ 100 روپے کا بیلنس روزانہ ڈلواتا ہے یا خرچ کرتا ہے۔ اس طرح اگر ہم خام خواہ کے کالیں یا پیکج نہ لگائیں تو اچھا خاصا زر مبادلہ بچا سکتا ہے۔ اس طرح ہر آدمی اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آگے ہے گاڑیاں۔ ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو دوسری طرف پیٹرول کی قیمت بھی قابو میں آنا مشکل ہے۔ ایسے میں ملک میں مہنگی گاڑیاں منگوانا کسی بھی طرح دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔
पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल $2.5 अरब से ज़ायद की गाड़ियां इंपोर्ट की। अगर पाकिस्तानी अवाम बहरान के दौरान गैर ज़रूरी गाड़ियां मंगवाना बंद कर दें तो मुल्क पर मुआशी दबाव कम हो सकता है। कम ना करें बल्कि मंगवाना ही छोड़ दें। जो मुल्क में गाड़ियां गर्दिश कर रही हैं, हमारे लिए यही गाड़ियां ही काफ़ी हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाएं, जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो एक आम देहाती आदमी को सड़क क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है। वो भी बेचारा पुलों का इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में पहले ही गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बेहतर है कि गाड़ियां खरीदना ही बंद कर दें। तो इस तरह हम पाकिस्तान को अच्छा खासा मजबूत, माली लिहाज से अच्छा खासा मजबूत कर सकते हैं। इससे अगले नंबर पर है बेकार तरीन चीज जिसे हम चाय कहते हैं। इसके बगैर किसी आदमी का भी गुजारा नहीं है। चाय का इस्तेमाल कम करके $600 मिलियन बचा सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम चाय की बहुत ज्यादा शौकीन है और यहाँ चाय के बगैर हर महफिल अधूरी समझी जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाय की पत्ती दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। और पाकिस्तानियों को चाय के इस शौक को पूरा करने के लिए हुकूमत को सालाना $600 मिलियन तक खर्च करना पड़ता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 120 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर अवाम चाय का इस्तेमाल कम कर दे तो पाकिस्तान का दर्द सर भी कम हो सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां हम 3 चाय रोजाना पीते हैं, वहां 1 चाय पी लें तो इससे भी अच्छा खासा ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। इससे अगले नंबर पर आती है ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल रोक दें। अरबों रुपए की ब्रांडेड अशिया खरीदी जाती हैं। हमारे मुल्क में और कुछ हो या ना हो, दिखावे के लिए ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल जरूरी हो चुका है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन अशिया के लिए हुकूमत को भारी ज़र मुबादला बैरून मुल्क को अदा करना पड़ता है, जिसके असरात हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी होते हैं। अगर हम ब्रांडेड अशिया की बजाय निस्बतन सस्ती और मकामी अशिया को तरजीह दें तो हमारी मुआशी मुश्किलात काफी हद तक कम हो सकती हैं। नाज़रीन, इसमें भी कोई शक नहीं कि ये भी एक फैशन बन चुका है कि गैर मुल्की चीज ही लेनी है। अगर लेनी ही है तो कोशिश करें मकामी चीज लें। अगर गैर जरूरी है तो फिर उसे खरीदें ही मत। सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इससे अगले नंबर पे है खाने पीने का खुर्दनी तेल। हम सालाना 2 अरब का खुर्दनी तेल खा जाते हैं। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल भी पेट्रोल की तरह मईशत पर बहुत भारी पड़ता है। हैरत की बात तो यह है कि मुल्की जरूरत का सिर्फ 10% मकामी, जबकि 90% खुर्दनी तेल बैरून मुमालिक से इंपोर्ट किया जाता है और इसके लिए हुकूमत को तकरीबन $4 अरब तक अदा करने पड़ते हैं। लेकिन महंगे और इंपोर्टेड तेल का इस्तेमाल कम करके डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा सकता है। अगर हम खुर्दनी तेल, इसमें ऑयल है, घी है, जितने भी ब्रांडेड हैं, हम इसको कम कर दें। हर घर अगर चाहे तो वो आधा खर्चा घी का या तेल का कम कर सकता है। इस तरह भी हम अपने मुल्क को घी का खर्चा कम करके, यानी आधा करके, हम अपने मुल्क का एक अच्छा खासा सरमाया बचा सकते हैं, जो कि डॉलर की शक्ल में, ज़र मुबादला की शक्ल में हमें अदा करना पड़ता है। नाज़रीन, इससे आगे बिजली है। बिजली का इस्तेमाल कम करें। बिजली महंगी, गैस और तेल का इस्तेमाल, बिजली, गैस और तेल का इस्तेमाल। पाकिस्तान में बिजली के पैदावार के लिए भी तेल और गैस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान तेल और गैस दोनों चीजों के लिए खुद कफील नहीं है, बल्कि तेल और गैस दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आवाम बतदरीज बिजली का इस्तेमाल कम करके सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस का इस्तेमाल भी कम हो सकता है, जो मईशत के लिए भी फायदेमंद होगा। उससे हम किस तरह कम कर सकते हैं? गैर जरूरी पंखे बंद कर दें, गैर जरूरी एयर कंडीशन बंद कर दें और गैर जरूरी बल्ब बंद कर दें। इस तरह भी हम बिजली का खर्च बचा सकते हैं। अपनी गैर जरूरी अशिया जैसे फ्रिज है, अगर उसकी जरूरत नहीं है, घर में अगर 4 फ्रिज हैं तो 3 बंद कर दें, 1 को चलाएं, या 2 बंद कर दें, 2 को चलाएं। इस तरह भी हम बिजली बचा सकते हैं। एसी की बजाय हम पंखे से अगर गुजारा हो सकता है तो पंखे से गुजारा कर लें। बिजली बचाइए अपने लिए और वतन के लिए, कौम के लिए।
اس سے آگے کھانے پینے کا ضیاع ہے۔ آپ نے ہوٹلوں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کھانا منگواتے ہیں کہ جی 1 کلو کڑھائی بنا دو، آدھی کھاتے ہیں، آدھی نالیوں کی یا جانوروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں چیزوں کا ضیاع بہت زیادہ عام ہے۔ جہاں کسی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہیں کچھ لوگ آدھا کھانا کھا کر باقی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسراف کی یہ عادت تبدیل کر لیں تو ہمیں اپنے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے اور اشیاء کے طلب میں بھی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور اس کا خمیازہ قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے۔ کھانے کے متعلق میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک جگہ پاکستان سے باہر ہم نے کھانا منگوایا، کھانا اچھا نہیں تھا، ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ کیوں لے جاؤں، یہ تو آپ نے منگوایا ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کہا اسے ضائع کر دیں۔ وہاں ایک اور پاکستانی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اسے ضائع کرنے کا مت کہو، اس سے کہو یہ پیک کر کے دے دے، آپ خود کہیں ضائع کر دیں، اس سے ضائع مت کروائیں ورنہ آپ کے اوپر کیس بن جائے گا۔ وہاں ترقی یافتہ ممالک میں یہ صورت ہے کہ کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آدھے سے بھی زیادہ کھانا پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کھانے کی ضیاع سے بچیں، یعنی جو جتنا ضرورت ہے اتنا لیں، اتنا ہی کھائیں، اگر بچ گیا ہے تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے پھینک دیں، اسے پیک کروا لیں اور گھر آ کر کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اس سے آگے ہے بیرون ملک سفر نہ کریں۔ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر شہری بڑی تعداد میں بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈالرز میں ادائیگی کرنا پڑتی ہے، جس سے ملک کو مزید معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سفر ناگزیر نہیں ہے تو آپ کچھ وقت کے لیے اپنا ارادہ ملتوی کر کے ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ خصوصاً سیر و تفریح کے لیے جانے والے باہر سے زیادہ پاکستان میں سیر و تفریح کو ترجیح دیں تو اس سے نہ صرف ملک میں صحت کو فروغ ملے گا بلکہ ڈالرز کو بیرون ملک جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ بات بیرون ملک کی آ گئی ہے تو اس سے آگے جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ، جو آپ کے رشتہ دار، بھائی، دوست، جتنے بھی خاص طور پر عرب ممالک اور یورپ میں رہ رہے ہیں، اگر وہ پاکستان میں ڈالر یا یورو کی شکل میں بینک میں بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں، بینک میں بھیجیں، تو اس طرح زر مبادلہ بھی بچ سکتا ہے۔ وہ ڈالر یا یورو یا ریال جو بھی ہیں وہ ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر آئیں گے۔ اگر بینک میں بھیجیں گے تو اس کا شمار ہو جاتا ہے، وہ گنتی میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے تو وہ گنتی میں نہیں آتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجیں، زیادہ ڈالر آئے گا، زیادہ یورو آئے گا، زیادہ ریال آئیں گے، اس طرح ملک کی معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ غیر ملکیوں کا ویسے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ملک کو انہوں نے بھی دیوالیہ ہونے سے روکا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ماہانہ 3.2 ارب ڈالر پاکستان میں غیر ملکی بھیجتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج کل حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا۔ اس سے آگے ہے سگریٹ، خام خواہ بے لذت نشہ، نہ جس کی کوئی چس ہے نہ کوئی سواد ہے، خام خواہ میں جس جرم میں بھی خود بھی شریک ہوں، میں خود بھی سموکر ہوں، یہ بے لذت نشہ ہے۔ اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی سکون آتا ہے، نہ اس سے کوئی نیند آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس نشے میں۔ اگر اس کو ہم ترک کر دیں تو ایک بہت بڑی رقم ہم بچا سکتے ہیں۔ یہ بالکل بیکار ترین چیز ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس سے بھی اگر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے بھی چھٹکارا حاصل کریں تاکہ ملک کا زر مبادلہ بچے۔ اس سے آگے جو چیز ہے وہ سب کے لیے اہم ہے، یہ کام میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے آن لائن کام۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جیسے میں یوٹیوبر ہوں، ایک اچھی خاصی ماہانہ آمدنی میں بھی کما رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں۔ یہ ایسا کام ہے جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، صرف ایک موبائل اور ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ آپ کو 15 سے 20 ہزار روپے میں یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ ماہانہ اچھی خاصی ارننگ کر لیتے ہیں۔ خود بھی کام کریں اور دوستوں کو، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، سب کو مشورہ دیں، کلاس چلائیں، ان کی بلا کر ان کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو ثواب ہوگا، 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو ثواب ہوگا، جب تک وہ بندہ رزق حلال کماتا رہے گا
ना आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाएगा। जब तक वो काम करता रहेगा आपके नामा अमाल में वो सवाब, चाहे आप दुनिया में रहें या ना रहें, आपका नामा अमाल एक मुसलमान की हैसियत से बंद नहीं होगा। दूसरा ये है कि वो जो बेकार फिर रहा है, चोरी चकारी करने की बजाय वो रिज़्क़ हलाल कमाएगा, घर बैठेगा, खुद भी इज्जत की जिंदगी गुजारेगा और अपने अजीजों और रिश्तेदारों का जिनका वो जिम्मेदार है वो भी सुकून से रहेंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि मुल्क में ज़र मुबादला आएगा। पाकिस्तान में बैठकर आप एक अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो इनकम है एक महताद अंदाजे के मुताबिक माहाना $4 मिलियन यानी $40 लाख माहाना पाकिस्तान में आते हैं। ये एक मेरा अंदाजा है, लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पे जो कहते हैं वो कहते हैं कि $90 लाख यानी $90 लाख, तकरीबन $1 करोड़ के करीब पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूबर जो है वो कमा रहे हैं। सिर्फ जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो लोग कमा रहे हैं। नाज़रीन, ये थी चंद चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान है, ये आप खरीदना बंद कर दें, महंगे शैम्पू लेना बंद कर दें, और भी बहुत महंगा कपड़ा लेना बंद कर दें, इंपोर्टेड कपड़ा लेना बंद कर दें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तर्क करके छोड़कर हम अपने मुल्क का सरमाया बचा सकते हैं और अपने मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचा सकते हैं। इसमें हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाल सकता है। आए अहद करें कि हम भी अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना हिस्सा डालेंगे और वाजिब समझकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।